مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں، غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ غلط ہے۔ دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہو نا، کبھی بھی قبول نہ کرو، کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے۔ بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایک ماہر نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا ان سے، چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا، پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہو نا، وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے، غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ۔ اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھونٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو اعصابی قوت ہے نا، آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ مضبوط ہو جائیں گی۔ آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا، غصے کے امساک کی قوت، وہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ ہلکا ہوتا ہے، لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی ہے، بار بار آتا، کیونکہ غصہ استعمال ہو رہا ہے تو بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی، تو غصہ بار بار آئے گا۔ اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ بولو نا بھائی، آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گے اس کو۔ عادت ہو گئی، آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ مضبوط۔ ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں۔ اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا آپ نے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا اعصاب، پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ بھڑکتا ہی رہے گا، بھڑکتا ہی رہے گا۔ تبھی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا، سب نہیں، بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی ہے، بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا۔ تو اب بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات، وہ پھر نو سنتے ہیں تو ایک دم بھڑکتے ہیں، کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑے ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے، تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو۔ تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، کم ہو جائے گا۔ کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، دیکھو یہ غصے، ان کو غصہ آ رہا ہے، تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو۔ یہ صرف گدھے میں غصہ ختم ہوتا ہے، کچھ کتنا بھی مال ڈال دو، کچھ بھی کر لو، وہ گدھے کا گدھا ہی ہے، کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے، ہاں کم آتا ہے، زیادہ نہیں آتا، لیکن آئے گا ضرور، کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے، تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی آج دوپہر کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا، مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے بے وقت۔ پھر میں جان چھڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے۔ بھائی وقت لے کر آؤ، جب کسی کے پاس آنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کے، میں نے کہا بھائی کوئی ٹائم ہوتا ہے، کہنے لگے نہیں ہم بہت دور۔ میں نے کہا ابھی آپ کو میں فارغ کر کے جاؤں گا، ادھر گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا، میں دور سے آیا ہوں، وہاں جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں گا گھر کی، وہاں سے آواز آئے گی میں ملنے کے لیے آیا ہوں، پھر گھر جا کے بیٹھوں گا، کوئی دروازہ نوک کرے گا، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، یہ تو پبلک میں آتا ہی نہیں ہے نا۔ میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے، بیانات کے لیے جانا ہے، تو مجبور ہو گئے ہم، تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا، یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے؟ سیلف ڈیفینس کے لیے، ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے؟ گھول کے پی جائیں گے، گھول کے پی جائیں گے محبت میں۔ تو وہ آ جاتا ہے انسان کو، بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی کو، ابھی وہ آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا، حور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو ملاقات ضرور کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن وقت لے کے، ٹائم لے کے آؤ، پھر ہم نہ بیٹھیں تو آپ کا حق، پھر آپ غصہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں، وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے۔ آپ اسلاف کے حالات دیکھو، اسلاف کے حالات،
راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.